حلالے کے متعلق سوال ہے کہ مفتی صاحب اسلام میں حلالہ کیوں ہے اور کیا یہ عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں بات کو اچھی طرح سمجھیے. ہمارے یہاں ہمارے دیار میں جو حلالے کا تصور ہے یا جو طریقہ کار ہے نا وہ بالکل غلط ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ طریقہ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ دوبارہ سے رہنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کیا طریقہ بتاتے ہیں لوگ؟ طریقہ بتاتے ہیں کہ جاؤ کسی اور سے اس کا نکاح کرا دو عدت کے بعد، اور پھر جو ہے وہ اس عورت کو طلاق دے اور پھر عدت گزار کر کے پھر تم پہلے شوہر سے اپنے نکاح کر لینا. یہ طریقہ بتایا جاتا ہے اور اسی کو حلالہ سمجھا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس طریقے میں تو سراسر عورت کے ساتھ زیادتی ہے اور کہہ لیجیے مرد کی غیرت پر بھی حملہ ہے یہ، لیکن مرد حضرات اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اب وہ بھی دراصل مجبور ہوتے ہیں اور عورت بیچاری اس لیے مجبور ہوتی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے تو اس کی بات سنی کم جاتی ہے، اس کے جذبات کی آخر پرواہ کون کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسے پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے تو وہ بھی بیچاری اس ظلم کو سہ لیتی ہے. خیر بہرحال اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ایک شکل ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل پر، اس طریقہ کار پر لعنت فرمائی. حدیث ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی. اب آپ مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ، جس چیز پر حضور علیہ السلام لعنت فرما دیں، جس کے کرنے والے پر لعنت فرما دیں، کیا وہ عمل اسلام کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ عمل صحیح ہو سکتا ہے کرنا؟ نہیں ہو سکتا. جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما دے، جس کے کرنے والے پر لعنت فرما دے. ہاں قرآن مجید کے اندر جس حلالے کا ذکر ہے، جس کو آپ حلال شرعیہ کہہ سکتے ہیں، اس کا کہہ لیجیے طریقہ کار الگ ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن یہ جو طریقہ ہے جو عوام کے اندر رائج ہے، جس کو ہم حلالہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم اسلام سے جوڑ کے دیکھتے ہیں اور غیر اقوامی جو ہیں اس کو لے کر کے اسلام پہ حملہ کرتے ہیں، تو یہ دراصل اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں. یعنی پلاننگ کے ساتھ پہلے سے طے کر کے پہلے شوہر کے نکاح میں آنے کے لیے دوسرے مرد سے نکاح کرانا، یہ سراسر بالکل غلط ہے. بالکل کہہ لیجیے عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. عورتوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اگر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو تو وہ روکے، اور عورت کو میرے بھائیو اس صورت میں حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دے. لیکن عورتیں عام طور پر آواز اٹھاتی نہیں ہیں. رہی بات حلال شرعیہ کی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، میں آپ کو اس کی شکل بتا رہا ہوں آخر وہ ہے کیا چیز. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب ظاہر ہے وہ طلاق دے کر کے علیحدہ ہو گئے، اس کی زندگی الگ، اس کی زندگی الگ. اب عورت نے کیا کیا؟ کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا. اب ظاہر ہے اس کو بھی تو زندگی گزارنی ہے نا، اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا ہے. اب اس کا آدمی اگر اس کو طلاق دے دے یا اس آدمی کی کہہ لیجیے وفات ہو جائے، اب یہ عورت اگر چاہے کہ میں پہلے آدمی کے ساتھ ہی چلو نکاح کر لیتی ہوں دوبارہ سے، تو اس عورت کو آنے کا حق ہوگا. اگر پلاننگ کے ساتھ